ہم اللہ کی مدد سے دشمن کو گھٹنوں پر لا دیں گے۔ انشاءاللہ به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. کبھی رحم دلی، مہربانی، کبھی ذوالفقار خدا اور خدائی غضب کے ذریعے سے، اور کبھی سادہ زبان، حکمت، وزڈم اور ایکسپلیشن اور اپنی بات کی وضاحت کر کے۔ آخر ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ اور رائٹس کے سلسلے میں آیت اللہ خامنہئی کا بیان آ گیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ اصل ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ 13 رجب یعنی مولا علی کا یوم ولادت، مولا علی کا برتھ ڈے۔ آیت اللہ خامنہئی آتے ہیں، قوم کو خطاب کرتے ہیں اور 13 رجب کی مناسبت سے مبارکباد دیتے ہیں، مولا علی کے صفات بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ملک کا بازار، تاجر اور بزنس مین طبقہ انقلاب اور نظام کا وفادار ہے۔ ملک کی کرنسی کو گرتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا فکر مند ہونا، ان کا پریشان ہونا اور اس سلسلے میں ان کا پروٹیسٹ کرنا اور اعتراض کرنا بجا اور درست ہے اور یہ ان کا حق ہے، لیکن پروٹیسٹ اور رائٹس اور فساد میں فرق ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ پرامن احتجاج قابل قبول ہے، لیکن دشمن کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ملک میں فساد کرنا، رائٹس کرنا، افراتفری پھیلانا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. رہبر انقلاب آگے فرماتے ہیں کہ دشمن نے اربوں ڈالر پروپیگنڈے کے اوپر خرچ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر کے اتحاد کو توڑا جائے اور یکجہتی کو بکھیر دیا جائے۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور ملک کے اندرونی اتحاد کو قائم رکھیں اور قرآن کے اصول کے اوپر عمل کریں کہ اپنوں پر رحم کرنا ہے اور دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹنا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء۔ آگے رہبر انقلاب اپنی قوم کو خطاب کر کے ایک تاکید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ چونکہ سارے کام عوام کے ذریعے سے انجام پانے ہوتے ہیں، اسی لیے دشمن آتا ہے اور لوگوں اور عوام کے دلوں کو خراب کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے اور اس طریقے سے ان کے ذہنوں اور دلوں کو خراب کرتا ہے اور اس میں زہر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو سافٹ وار کہا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے علوی سیرت پر چلنے کی۔ رہبر انقلاب اپنی اسی تقریر کے شروعات میں مولا علی علیہ السلام کی 2 صفات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مولا علی کی 2 صفت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ایک عدالت علوی یعنی جسٹس اور دوسرا تقوی۔ رہبر انقلاب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے زمین کے اوپر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف اور جسٹس کو قائم کرنے کے لیے مختلف راستوں کا سہارا لیا، کبھی مہربانی اور رحم دلی کے ساتھ کمزوروں کی حمایت کر کے، مظلوموں کا سہارا بن کر ان کی مدد کر کے یہ کام کیا، کبھی ذوالفقار اور غضب خدا کا سہارا لیا، اور کبھی سادہ زبان، وزڈم اور حکمت عملی اور اپنی بات کی وضاحت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کا کام کیا۔ پھر رہبر انقلاب نے پوری دنیا اور خاص طور پر ایران کے حکام اور ذمہ داران کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ علی علیہ السلام کی سیرت یعنی تقوی اور جسٹس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ حکومت اسلامی حکومت ہے اور اسلامک ریپبلک ہے اور یہ نظام علوی نظام ہے، لہٰذا عدل و انصاف کو قائم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ عدل و انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک دشمن سے خوف زدہ ہو جانا ہے، دوسری بات اپنے دل میں شک اور تردید پیدا کرنا ہے اور بیجا دوستی کا خیال رکھتے ہوئے عدل و انصاف کو کچل دینا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن سے لاپرواہ ہو جانا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو عدل و انصاف کرنے سے روکتی ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور ملک میں عدل و انصاف کی فضا کو قائم کیا جائے۔ مولا علی کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں دشمن کی چالوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔
اس زمانے میں بھی دشمن جھوٹ، فریب، پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے مقاصد تک پہنچتے تھے، اور آج کے زمانے میں مختلف طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلا کر، فیک نیوز پھیلا کر، پروپیگنڈے پھیلا کر وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انقلابی عوام اور مسلمان عوام دشمن کی ان چالوں میں پھنسنے والی نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ ثابت قدم رہے گی۔ اور آخر میں رہبر انقلاب نے 12 روزہ جنگ کا تذکرہ کیا، وہی جنگ جو مسلمانوں کے فخر کی علامت، ان کی خوشی کی علامت ہے، جس نے دشمن کی ناک کو رگڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں شہید ہو جانے والوں کے گھرانے ملک اور قوم کا سرمایہ ہے، ان کے نام تاریخ میں زندہ رہنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رہبر انقلاب کے اس بیان کے مطابق ہم علوی سیرت کو اپنائیں، جسٹس کو عام کریں اور تقوی کو عام کریں، اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔